الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم ومصائبہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا صلوات مل کے پڑھیں بآواز بلند زحمت نہ سمجھیں تو صلوات ایسی پڑھیں کہ میرا پڑھنے کو جی چاہے قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز ہو میں جوانوں سے گزارش کروں گا بچوں آپ ذرا آگے آ جائیے ماشاءاللہ جوان آگے تشریف لیں میرے سامنے بیٹھے میرے سامنے آ جائیں جیسے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ دیکھیں میں بھی چاہتا ہوں میں آپ کو دیکھوں تھوڑا آگے تشریف لے آئیے کاتب تقدیر کے بھی کرم کے فیصلے ہیں کہ اس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عزا لکھی ہے اور درود و سلام اللہ کے ان عظیم بندوں پر کہ جنہوں نے اپنے عشق میں بندھے ہوئے بندوں کو بتایا ہے کہ بندگی کیا ہوتی ہے آپ آمادہ ہیں تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آغاز مجلس ہے قرآن مجید کی مشہور سورہ کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ حبیب سے فرما رہا ہے قل تو ان سے کہہ دے بابا جی اللہ کہہ رہا ہے حبیب کو قل تو ان سے کہہ دے حالانکہ وہ ڈائریکٹ بھی ہم سے کہہ سکتا ہے پھر بھی حبیب سے کہتا ہے تو ان سے کہہ دے کون کہہ رہا ہے جو مجبور نہیں مختار ہے جو موسیٰ سے ڈائریکٹ باتیں کر سکتا ہے کیا ہم سے نہیں کر سکتا کر سکتا ہے مختار ہے وہ چاہے تو بغیر محمد کے ڈائریکٹ ہم سے بھی کہتا تھا کہہ سکتا تھا بھائی وہ چاہے تو بغیر سورج کے روشنی دے سکتا ہے وہ چاہے بغیر والدین کے بچے دے سکتا ہے کیونکہ قادر ہے مختار ہے مگر یہ اس کا نظام ہے اس نے جب بھی بندوں تک کچھ پہنچایا اندر وسیلہ رکھا ہے بھائی مختار ہو کے وہ وسیلہ نہیں چھوڑتا تم مجبور ہو کے وسیلہ کیوں چھوڑا سلامت رکھے مولا آپ کو آباد رکھے کیا بات ہے آپ کی بھائی آپ تو بیدار بیٹھے ہیں میں تو سمجھا تھا تھکے ہوں گے ماشاءاللہ قل تو کہہ دے کیا هو اللہ احد کیا ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے
معذرت کے ساتھ یہ مکمل ترجمہ نہیں ہوتا. قل کا مطلب ہے کہہ دو، اللہ کا مطلب ہے اللہ، احد کا مطلب ہے ایک ہے. یہ ہوا کا ترجمہ کہاں ہے؟ معذرت کے ساتھ بھائیو، قل کہہ دو اللہ احد. بسم اللہ، صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند. بارے دیگر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تشریف لیں. پریشان تو نہیں ہوگے بھائی؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قل کہہ دو اللہ احد، اللہ ایک ہے. یہ ہوا کا ترجمہ. ہوا ضمیر ہے غائب کی، اس کا مطلب ہے وہ. هو الذی ارسل، وہ ہے جس نے رسول بھیجا ہے. تو ہوا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ. تو میرا سوال ہے مفسرین سے، مترجمین سے، کہ آپ ترجمہ کرتے وقت ہوا کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ وہ کون ہے. رضوان بھائی مشکل بات چھیڑ بیٹھا ہوں. ہوا وہ ایک ہوتا ہے علم کسبی جو ہم اور آپ حاصل کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم فطرت، یہ حاصل نہیں کیا جاتا، یہ اللہ نے بندے کے اندر ڈائریکٹ رکھا ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ بچہ دنیا میں آیا، نہ اسکول کا پڑھا، نہ کالج کا پڑھا، نہ استاد کا پڑھا، مگر بچے کو پتا ہے میں نے دودھ کہاں سے پینا ہے. یہ علم کسبی نہیں، علم فطرت ہے. بچے کی نیچر میں کچھ علم ہے، تو انسانی نیچر میں کچھ علم ہوتا ہے جسے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہوا، میں نے ہوا بتانا ہے کہ یہ ہوا یہ وہ کون ہے. مجھے بتائیے، یہ ہے منبر، یہ کسی نے بنایا ہے؟ بنایا ہے. آپ نے بنتے وقت دیکھا؟ نہیں. بنانے والے کو دیکھا؟ نہیں. بننے کی کوئی ویڈیو تصویر دیکھی؟ نہیں. پھر آپ کو کس نے بتایا کہ اسے کسی نے بنایا ہے؟ ممکن ہے بغیر بنائے ہی بن گیا ہو، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں مولانا، علم فطرت کہتا ہے کہ یہ بن ہی نہیں سکتا جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو. اب بنانے والا کون ہے یہ علم کسبی بتائے گا، مگر اس کا کوئی بنانے والا ہے یہ علم فطرت بتا رہا ہے. کوئی ہے تو ہر شے بتاتی ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے. سورج بتا رہا ہے کسی نے مجھے بنایا ہے. بھائی چاند بتا رہا ہے کسی نے مجھے بنایا ہے. یہ زمین بتا رہی ہے کسی نے مجھے بنایا ہے. تو علم فطرت نے کہہ دیا کوئی ہے جس نے ان کو بنایا ہے. قرآن کہتا ہے وہ جو ہے وہ ایک ہے. اب پتہ چلا یہ وہ کون ہے جس کی طرف، سبحان اللہ، جس کی طرف عقل اشارہ کرے کہ کوئی ہے. قرآن بتاتا ہے کہ وہ جو کوئی ہے وہ ایک ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ قل کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. آگے نبی نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا مجھے بتائیے، عزاداری کا مرکز ہے، ایک سوال کرتا ہوں. مسلمانوں کی مشرکوں سے جو پہلی جنگ ہوئی تھی وہ کون سی تھی؟ جنگ بدر. ٹھیک ہے. جنگ بدر کے دوران مشرکوں کے بھی کچھ خدا تھے، چھوٹے بڑے ملا کے ٹوٹل 360، اور ایک مسلمانوں کا تھا. ان کے نظر آتے تھے، ان کا ایک تھا اور وہ بھی نظر نہیں آتا تھا. اور یہ جو انہوں نے 360 بنائے تھے، ان میں کچھ مذکر تھے، کچھ مونس تھے، کچھ نر تھے، کچھ مادہ تھے، کچھ دیوتے تھے، کچھ دیویاں تھیں. یہ جو آپ نے نام سنے نا تین کے، لات، منات، عزا، یہ جو عزا ہے یہ دیوی ہے، مونس، مادہ. رضوان بھائی جنگ بدر میں
مشرکوں کا سردار دیوی اٹھا کے میدان میں آ گیا. مونس کو آپ بڑے گھبرا گئے. کیوں؟ جاہل تھا نا بدبخت. کیا جانے کہ میدانوں میں مادہ کو نہیں لاتے, میدانوں میں نر کا کام ہوتا ہے. یہ بدبخت مادہ, اور یاد رکھنا جو مادہ میدان میں آ جائے وہ مادہ نہیں رہتی, جو نر میدان سے بھاگے وہ نر نہیں رہتا. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو آباد رکھے. دیوی اٹھا لائے. اچھا, مشرکوں کے سردار نے میدان میں آ کے میرے نبی کو تنزن کہا, نعرہ بلند کیا اور کہنے لگا, اے محمد اِنَّا لَنَا عُزَا وَلَا عُزَا لَكُمْ. دیکھو ہمارے پاس عزا ہے, تمہارے پاس تو عزا بھی نہیں. کدھر ہے, لے کر آؤ. نبی کو تانا دے رہا تھا. محمد نے آخر کار اسے ہی دیکھا جسے دیکھنا عبادت ہے. اے علی انہیں بتا, اب محمد کا نمائندہ بن کے, لشکر کا سردار بن کے, ابو طالب کا بیٹا نر, ہائے ہائے, میدان میں آ کے اللہ کا شعر کہنے لگا. کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے اِنَّا لَنَا عُزَا وَلَا عُزَا لَكُمْ. ہمارے پاس عزا ہے, تمہارے پاس کوئی عزا نہیں. علی نے فرمایا اچھا تو سنو, اللہ مولانا, اللہ ہمارا مولا ہے, وَلَا مَوْلَا لَكُمْ, تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. میرے علی نے کن سے کہا؟ مشرکوں سے. کیا اللہ ہمارا مولا ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں. جو کل کے مشرک تھے وہ آج کے منافق ہیں. علی نے مشرکوں سے کہا تھا تمہارا کوئی مولا نہیں. میں کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہوں, او منافقوں, تمہارا کوئی مولا نہیں. مولا ہمیشہ مومنوں کا ہوتا ہے, مشرکوں کا کوئی مولا نہیں ہوتا, منافقوں کا کوئی مولا نہیں ہوتا. کیا میرے علی نے فرمایا اللہ مولانا, اللہ ہمارا مولا ہے. کون ہمارا مولا ہے؟ اللہ. آئیے قرآن کی طرف. جو مزاج علی ہے وہی مزاج قرآن ہے. قرآن علی کے ساتھ ہے. بھائی جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ میرے ساتھ ہیں؟ اچھا, وہ بزرگ پیچھے سے کہہ رہے ہیں مولانا میں آپ کے ساتھ ہوں, حالانکہ میرے ساتھ تو نہیں ہے. وہ تو وہاں بیٹھے ہیں, ساتھ تو نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ مولانا میں فزیکل ساتھ مراد نہیں لے رہا, میں فکر کا ساتھ, ذکر کا ساتھ, عقیدے کا ساتھ, توجہ کا ساتھ, میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ جو نبی نے فرمایا نا قرآن علی کے ساتھ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی ہر وقت چھوٹا سا قرآن جیب میں لے کے چلتے تھے. فزیکل ساتھ مراد نہیں, مراد یہ ہے, ہائے 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 بھائی, ایک صورت ہوتی ہے سین والی, ایک ہے سواد والی. جو قرآن کی صورت میں ہے نا وہ علی کی صورت میں ہے. قرآن علی کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. کبھی بھی ساتھ فزیکل ساتھ نہ سمجھنا, کیونکہ بڑے بڑے ساتھ ہوتے ہیں بلکہ ساتھ ہیں مگر ساتھ نہیں ہیں. آپ سمجھ گئے میں کن کی باتیں کر رہا ہوں؟ جو نہیں سمجھے میں بتا دیتا ہوں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو میرے ساتھ ہیں مگر ساتھ نہیں ہیں. جو آگے بیٹھے وہ تو ساتھ ہو جاؤ نا بھائی. تو ساتھ جسمانی ساتھ مراد نہیں ہوتا, عقیدے کا ساتھ ہونا چاہیے. قرآن علی کے ساتھ ہے,
علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، نبی علی کے ساتھ ہے، علی نبی کے ساتھ ہے، اللہ علی کے ساتھ ہے، علی اللہ کے ساتھ ہے۔ بھائی ایک روایت ہے میرے لبوں پہ آ گئی، مسجد نبوی تھی، نبی تشریف فرما تھے، میرے دائیں جانب نبی کے دائیں جانب علی بیٹھے تھے، بائیں جانب بھی ایک دو بندے تھے، اب ٹائم نہیں ورنہ نام لے لیتا۔ سائل آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ایک دعا ہے کیجئے۔ نبی نے فرمایا کوئی بات ہی نہیں، باقیوں کو ساتھ ملایا، فرمایا اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ نبی نے دستے دعا بلند کیے، ساتھ والوں سے کہا آمین کہنا۔ کیا؟ فرمایا اللہم ارحم علی فلان بحق علی۔ ساتھ دیکھیے، اے اللہ تجھے علی کا واسطہ فلاں پہ رحم کر۔ چند دن گزرے، ایک اور سائل آ گیا، اس نے بھی یہی کہا کہ میرے حق میں دعا کرو۔ نبی نے پھر یہی دعا کی، اللہم ارحم علی فلان بحق علی۔ اے اللہ تجھے علی کا واسطہ فلاں پہ رحم کر۔ چک ٹھتی والوں، چند دن گزرے، علی خود آ گئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میری ایک حاجت ہے، میں چاہتا ہوں دعا آپ سے کرواؤں۔ اب جو کل تھے نا ساتھ، وہ آج بھی ہیں۔ اب ایک دوسرے سے کہنے لگے پہلے جو آتا تھا علی ساتھ ہوتے تھے تو نبی علی کا نام لیتے تھے، آج تو علی خود آ گئے، یا تو ساتھ ہے یا میں ساتھ ہوں، یا نبی تیرا نام لیں گے یا میرا نام لیں گے۔ رضوان بھائی سے لے کے آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں، اب دونوں تیار ہو کے آگے آئے، نبی یا تیرا نام لیں گے یا میرا نام۔ علی سامنے بیٹھے، نبی یہاں بیٹھے۔ اب نبی نے دستے دعا بلند کیے۔ پہلے کیا دعا ہوتی تھی؟ اللہم ارحم علی فلان بحق علی۔ آج دعا کی اللہم ارحم علی علی بحق علی۔ اے اللہ تجھے علی کا واسطہ علی پہ رحم کر۔ وہ جو دلوں کی حسرت تھی لبوں پہ آ گئی، یا رسول اللہ یہ کیا، کوئی آئے تو واسطہ علی کا، علی آئے تو واسطہ۔ نبی نے فرمایا خبردار، میں اپنی بھی دعا کروں تو بھی واسطہ علی کا۔ علی علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن ایک پھول ہے، علی اس کی خوشبو ہے۔ قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن ھدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے۔ قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے۔ قرآن کتاب عرشی و فرشی ہے، علی امام عرشی و فرشی ہے۔ قرآن میں قل هو اللہ احد ہے، علی اس کی وحدانیت کی سند ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران، علی فرزند عمران۔ قرآن میں سورہ نور، علی محمد کا نور۔ قرآن میں سورہ محمد، علی داماد محمد۔ قرآن میں سورہ یاسین، علی آل یاسین۔ قرآن میں سورہ یوسف، علی فخر یوسف۔ قرآن میں سورہ ابراہیم، علی آل ابراہیم۔ قرآن کتاب اللہ، علی ولی اللہ۔ قرآن نور اللہ، علی وجہ اللہ۔ قرآن زینت منبر، علی وارث منبر۔ قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، علی علی کرنا بھی عبادت۔ یہ ہے ساتھ آپ جی جنگ بدر میں علی آ کے کیا فرما رہے ہیں؟ او مشرکو، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اچھا یہ تو علی نے فرمایا، آؤ قرآن کی طرف چلتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں تو بتا کہ مولا کون ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286، بچے نوٹ کریں۔ ربنا
ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ اے ہمارے رب، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر دے، تو ہی تو ہمارا مولا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ مولا کون ہے؟ بہت شکریہ۔ اللہ کون ہے؟ مولا کون ہے؟ پریشان کیوں ہے بھائی؟ سارے بولیے مولا کون ہے؟ یہ کہا قرآن نے۔ علی نے فرمایا مولا کون ہے؟ پھر بولیے قرآن نے کہا مولا کون ہے؟ علی نے فرمایا مولا کون ہے؟ تو مولا کون ہوا؟ پھر بولیے مولا کون ہے؟ ایک، دو، تین، تینوں کی موجودگی میں، تینوں کیمروں کے سامنے علی پڑھ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ میں علی کا شیعہ ہوں، میں قرآن کا معتقد ہوں۔ علی نے فرمایا مولا اللہ ہے، قرآن نے کہا مولا اللہ ہے۔ ایک، دو، تین، سن لو، ہم بھی مولا صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ خبردار ہمیں مشرک کافر مت کہنا، ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے۔ بھائی بندوں کو تو مولا وہ بنائے جن کے پاس اللہ جیسا مولا نہ ہو، تو جن کے پاس اللہ مولا ہے اسے کیا ضرورت کہ بندوں کو مولا بنائے؟ ہمارا مولا صرف اللہ ہے، ہمارا مولا صرف اللہ ہے۔ مگر سن لو کیا کروں، مجبور ہو گیا ہوں۔ جسے مولا مان بیٹھا تھا اسی نے غدیر کا میدان، ذات وحدت کا فرمان، جبرائیل درمیان، پالانوں پہ پالان، نبیوں کا سلطان، ہاتھ میں کلے ایمان، جو جلا شیطان، جو مانا سلیمان۔ غدیر کے پالانوں پہ اس مولا نے کہا، نبی کہہ دے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو جسے مولا مانا تھا نا اسی نے یہ والا مولا منوایا ہے۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دو، جو اللہ کو مانتا ہے مولا وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، جو اللہ کی بھی مانتا ہے وہ پڑھتا ہے علی ولی اللہ۔ اب خود دیکھنا ہے کہ صرف اللہ کو ماننا ہے یا اللہ کی بھی ماننی ہے۔ میں بڑی مجالس میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ تشیع فرقوں میں سے ایک فرقہ نہیں ہے، تشیع اسلام کی حقیقی تصویر ہے۔ یہ اسلام اور یہ شیعہ، یہ سنی، یہ دیوبندی، یہ بریلوی نہیں۔ سنی دیوبندی بریلوی ہو سکتے ہیں، شیعت کو ان کے مقابلے میں نہ لاؤ۔ شیعت کو لانا ہے تو کفر کے مقابلے میں لاؤ۔ میں ہوائی باتیں کرنے کا عادی نہیں۔ کیوں؟ شیعت کا عقیدہ ہے نبی کے بعد پوری کائنات میں، آخری نبی کے بعد پوری کائنات میں اگر کوئی افضل ہے تو وہ میرا علی ہے۔ یہ شیعت کا عقیدہ نہیں، اسلام کا عقیدہ ہے، کیونکہ میرے نبی نے کہا یا علی انتا خیر البشر، تو سب سے اچھا انسان ہے۔ فمن ابا قد کان کفر، جو منکر ہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ بھائی نبی نے تو کسوٹی رکھ دی، حق علی کے ساتھ ہے، بات ہی ختم ہو گئی، اور علی حق کے ساتھ ہے۔ صرف اتنی بات ہوتی تو بھی کافی تھی، آگے تو حد کر دی۔ اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق ادھر موڑنا جدھر علی مڑ جائے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ میرا نبی۔ بھائی ہم لوگ ممبر پہ آتے ہیں، ذاکرین، علماء، خطبہ، شعراء، واعظین، عزادار، مولا سب کو سلامت رکھیں۔
آپ ممبر پہ آنے والے کو پرچی دے دیتے ہیں، ذاکر صاحب یہ دعا کیجئے گا، مولانا یہ دعا کیجئے گا۔ اچھا جب پرچی کھولتے ہیں رضوان بھائی کبھی لکھا ہوتا ہے فلاں مومن مریض ہے دعا کریں، فلاں بے اولاد ہے دعا کریں، فلاں مقروض ہے دعا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو آپ نے مجھے پرچی دی ہے یہ کیوں دی ہے؟ دعا کروں، میں کس سے دعا کرتا ہوں؟ اللہ سے۔ تو یہ دعا آپ خود نہیں کر سکتے؟ جو میری سنتا ہے آپ کی نہیں سنے گا، تو ممبر پہ دینے کی کیا ضرورت؟ پرچی پھاڑو، صفحہ پھاڑو، سیاہی ضائع کرو، اٹھ کے ممبر پہ آؤ، ہمیں بھی ڈسٹرب کرو، تو بہتر ہے خود ہی مانگ لو۔ آپ کہیں گے نہیں قبلہ ناراض نہ ہوئیے، آپ کو ہم اس لیے دعا کا کہتے ہیں، ممکن ہے وہ ہماری ٹال دیں، لیکن آپ جو ممبر پہ آنے والے ہیں وہ ہم سے زیادہ نیک ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ ہاں میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے میں کیا، لیکن حسن ظن تو ہے نا بھائی، مولا کا ذاکر ہے، مولا کا ذکر کرتا ہے، مولا کا خطیب ہے، مولا کا ذکر کرتا ہے، مولا کی عزاداری کرتا ہے، تو یہ ہم سے زیادہ نیک ہے۔ تو آپ نے محسن کاظمی جیسے گناہگار کے بارے میں حسن ظن رکھا کہ اسے دعا کا کہو، اللہ ہماری ٹالے گا، اس کی نہیں ٹالتا۔ میں کجا محمد کجا، بتا میری دعا اگر وہ نہیں ٹالتا، اگر کوئی دعا محمد کرے بتاؤ وہ ٹالے گا؟ بولو ٹالے گا نہیں، اس کے صدقے میں تو ہماری سنتا ہے۔ جس کی وہ نہیں ٹالتا اسی نے کہا تھا میرے صحابہ آمین کہنا، اللہ حق ادھر موڑنا جدھر علی، تو بس حق ادھر ہے جدھر علی ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک جملہ کہا کرتے تھے بڑا ہی پیارا، وہ کہتے تھے اللہ مجھے اس دن سے بچائے جب مجھے مشکل آئے اور علی نہ ہو۔ علی کے بغیر چارہ نہیں ہے جوانوں۔ اچھا حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے اس دن سے بچائے جب میں نے آیت کا پوچھنا ہو اور علی نہ ہو، اللہ مجھے اس دن سے بچائے جب میں نے حدیث پوچھنی ہو اور علی نہ ہو، اللہ مجھے اس دن سے بچائے جب میں نے فتویٰ پوچھنا ہو اور علی نہ ہو۔ نہیں، اگر آیت کا کہتے تو علی مفسر ہوتے، حدیث کا کہتے تو علی محدث ہوتے، فتوے کا کہتے علی مفتی ہوتے۔ میرا علی نہ محدث ہے، نہ مفسر ہے، نہ مفتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ مجھے اس دن سے بچائے جب کوئی مشکل آئے اور علی نہ ہو۔ حضرت عمر نے کہہ دیا زمانے کے مشکل کشا کو علی کہتے ہیں۔ بھائی مشکل کشا علی ہے، مشکل کشا علی ہے۔ اب مشکلیں جہاں بھی آ جائیں پکارنا علی کو ہے۔ گھر میں مشکل آئے مشکل کشا علی، مسجد میں مشکل آئے مشکل کشا علی، دربار میں مشکل آئے مشکل کشا علی، بازار میں مشکل آئے مشکل کشا علی، میدان میں مشکل آئے۔ نہیں یقین تو ارشد ندیم سے پوچھ لینا، اس نے میدان میں یا علی مدد کہہ کے بتا دیا مشکل کشا علی ہے، مشکل کشا علی۔ علی کے بغیر کوئی چارہ نہیں، دنیا کا بھی مشکل کشا علی، آخرت کا بھی مشکل کشا۔ جو زمانے کی مشکلیں ٹالتا تھا اس کی اولاد درباروں میں بڑی مشکل میں آ گئی۔ میں قربان جاؤں، میرے سے بہت اچھے مصائب خان سارا دن پڑھیں گے، پڑھنے والے پڑھ چکے، پڑھنے والے ہیں۔ میں بس اتنا مصائب پڑھوں گا کہ میری حاضری ہو جائے، دو آنسو آ جائیں، میری عبادت ہو جائے گی۔ دربار میں وہ آئی جو آنے کے قابل نہیں تھی، بازاروں میں اسے لے جایا گیا جو بازاروں کے قابل نہ تھی۔ ابھی 6 دن رہ گئے ہیں، ایک اجڑی بہن نے بھائی کا چہلم کرنے آنا ہے۔ جو جا رہے ہو ہمارا سلام کہنا، جو نہیں جا رہے مولا آئندہ سال اتنی زندگی دے دے،
ہم آئندہ چہلم کربلا میں کریں. جب ملی نہ رہائی سجاد کو، دنیا کا کوئی بھی قیدی ہونا اسے پتا چلے تجھے رہائی مل گئی، وہ خوش ہوتا ہے. کائنات کا واحد قیدی سجاد تھا، رہائی سن کے رو پڑا. یزید نے کہا تو رہا، فرمایا خبردار پہلے میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا. علی کی بیٹی کے قریب آئے، اماں یزید رہا کرنا چاہتا ہے، بتا کیا حکم ہے. فاتحہ شام. فرمانے لگی یزید سے بول دے میں شام سے ایسے نہیں جاؤں گی، میرے 3 مطالبے ہیں، پہلے پورے کرے. پہلا مطالبہ کوئی گھر خالی کر کے دے، میں نے بھائی پہ ماتم کرنا ہے. یہ حسرت ہے اجڑی بہن کی، گھر گھر میں میرے بھائی کا ماتم ہو. فرمایا میرا دوسرا مطالبہ ہے شام سے مدینے تک کوئی رہنما ہمارے ساتھ بھیجے جو ہمیں مدینے تک چھوڑے. اور میرا تیسرا مطالبہ ہے میں نہیں جاؤں گی یہاں سے جب تک میرے پیاروں کے سر مجھے نہ دے گا، میرا لوٹا سامان مجھے واپس کرے. رونے والوں یہ کمینہ کہتا ہے سجاد 2 مطالبے تو پورے ہو جائیں گے، گھر بھی خالی ہو جائے گا، بشیر کو ساتھ بھی بھیجوں گا، مگر سامان کیسے واپس کروں؟ کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا. سجاد قیمت لے لے، مجھے معاف کر دے. قیمت کا نام آیا، تڑپ گیا غیرت کا بیمار. حیا نہیں آتا، کیا قیمت لگائے گا میری ماں کی چادر کی؟ کیا قیمت لگائے گا میری بہن کی والیوں کی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، راوی کہتا ہے شام میں ایک گھر خالی کیا گیا، علی کی بیٹی بیٹھ گئی، منبر سج گیا. کربلا کے بعد پہلی مجلس، شام کی عورتوں کو بلایا. بتانے لگی شام کی عورتوں آؤ میں بتاؤں میرا بھائی کیسے مارا گیا. تم ہم سے سنتے ہو نا کوہرام برپا ہوتا ہے، ہم آتے ہیں کتابوں سے پڑھ کے. اب بتا وہ کیسی مجلس ہوگی؟ پڑھنے والی وہ تھی جو 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی. بہن نے دیکھ کے بتایا شام کی عورتوں شمر میرے بھائی کے سینے پہ بیٹھا، شمر نے میرے بھائی کی زلفوں کو پکڑا. اور شام کی عورتوں اکبر میرا زین سے گرا اور میرا قاسم پامال ہو گیا اور میرے غازی کے بازو کٹ گئے. مقتل کربلا کا پڑھتے پڑھتے اللہ جانے کیا ہوا. کہنے لگی شام کی عورتوں میں وہ وقت نہیں بھولی جب میں آئی تھی، تمہاری جھولیوں میں پتھر تھے، تم نے مجھے بڑے پتھر مارے. آؤ اگر کسی کی حسرت رہ گئی ہو میں جا رہی ہوں، زینب کو پتھر مارو. شام کی عورتوں نے کہا بی بی معاف کرنا، ہم نے تجھے پہچانا نہ تھا. رو کے کہنے لگی ٹھیک ہے مگر میری منت ہے میں جا رہی ہوں، میری سکینہ کا خیال رکھنا، اسے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے. چہلم کی مجلس، چہلم کا ماتم کرو. چلنے لگی نا شام سے، روایت کے فکرے ہیں کچھ سامان واپس کیے گئے. بڑی تسلی سے پڑھنے کا عادی ہوں، کوئی جلدی نہیں. شام کا زندان، علی کی اجڑی بیٹیاں، سامان کون سا واپس آیا؟ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی میری مجلس. دعا کروں گا کوئی ماں بیٹے کو اس رنگ میں نہ دیکھے. زندان میں پہلے کٹے ہوئے سر آئے. پہلا سر وہ آیا جس کا چہرہ محمد سے ملتا تھا. اکبر کی ماں آگے بڑھی، اکبر کا سر سینے سے لگایا. پھر حسن کے یتیم کا سر آیا. قاسم کی ماں بڑھی، چہرہ دیکھا، او میرا لال میں نے تو تیار کر کے بھیجا تھا اور تیرا چہرہ زخمی، تیرے رخسار زخمی. سینے سے لگایا. شہیدوں کے سر آئے، بیویوں نے ماتم کیا. ایک سر آیا جو بڑا چھوٹا تھا. اب ایک ماں نہیں بڑھی، ساری مائیں آ گئی. رباب کو پرسا دیا، 2 ننھے ننھے سر آئے. اب کوئی ماں آگے نہیں آئی. کسی نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟
कोने से ज़ैनब ने अकबर का सर सीने से लगाया, कहा मैंने सदका कर दिया। मैं कहूँगा बीबी हाय मुकद्दर, ना तेरा सदका बचा ना तेरा अकबर बचा। हाय हुसैन, जिस शहीद का सर आता बीबियां नाम लेके मातम करती। अकबर का सर, कहा वाह अकबरा। कासिम का सर, वाह कासिमा। शहीद करबला का सर, वाह हुसैना। अब वो सर पढ़ूंगा, नाम नहीं लूंगा, इशारा करूंगा। रोने वालों, एक सर वो था जो करबला से शाम नौके नेज़ा पे नहीं था, घोड़े की गर्दन में था। जब ये सर आया, हर बीबी ने सर पे हाथ रखा, वाह हिजाबा। हाय हुसैन, वाह हिजाब। आखिरी जुमला ज़्यादा लो, सर आ गए। आखिर में एक गठरी लाई गई। जानते हो इस गठरी में क्या था? आगे बढ़ी मीरे कारवां ज़ैनब बिन्ते अली, गठरी खोली। वो चादरें जो शाम गरीबा में लूटी गई थी, मुद्दत के बाद शरीफ ज़ादियों को अपना पर्दा नजर आया। पहली चादर निकाली, भाभी रबाब आपकी चादर आ गई। उम्मे लैला चादर आ गई। अब माफ करना जिनकी छोटी बेटियां, आखिर में जो चादर निकली ये बड़ी चादर नहीं थी, छोटी सी चादर। हर बीबी कब्रे सकीना में गई। सकीना